اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے گفتگو کو بہتر بنائیں، اور آج کی جو ٹپ ہے، ہم سیکوینس میں چل رہے ہیں نا، یعنی ہم نے کہا کہ آپ نے گفتگو شروع کرنی ہے تو آپ اٹینشن دیجئے، اس کی توجہ اپنی طرف کیجئے۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلا سٹیپ یہ ہوگا پھر آپ کو ریلیونٹ ڈیٹیلز دیجئے، جو بھی آپ تفصیل بتانا چاہتے ہیں، جو بھی، اگر آپ جس سچویشن میں بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کولیگ کے پاس گئے ہیں اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل بتائیے۔ اگر آپ کسی میٹنگ میں ہیں تو اس کی تفصیل بتائیے۔ اگر آپ ایک سیلنگ کی سچویشن میں ہیں تو اپنی پروڈکٹ کی تفصیل بتائیے، اور اس کو جو بینیفٹس وہ آفر کرتی ہے وہ بتائیے، جو بھی اس کی ریلیونٹ ڈیٹیل ہے وہ بتائیے، اور پھر ہی بات آگے چلے گی نا۔ اس پہ کوئی سوال ہوگا، کچھ ہوگا، کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اب سیلنگ سچویشن میں خاص طور پہ فارماسیوٹیکل میں ذرا کم ہوتی ہے ڈسکشن، سوال جواب کم ہوتے ہیں چونکہ وہی پروڈکٹس ہیں، بار بار وہی پلٹ کے آ رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نئی پروڈکٹ ہے، کوئی نیا کانسیپٹ ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے، آپ کسی ایسے فیلڈ سے ہیں جس میں کہیں نئی ٹیکنالوجی ہے، تو لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اچھا یہ کیا ہے، فلاں کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے انٹیگریٹ ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو جس کا فیلڈ ہے۔ دے لاسٹ پلنٹی آف کوسچنز ایکچولی۔ تو فارماسیوٹیکل میں تو اگر سوال جواب نہیں کیے جا رہے آج کل، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال جواب کا کوئی خاص کوئی موقع ہی نہیں رہا، کیونکہ وہی جنیرک پروڈکٹس ہیں زیادہ تر کمپنیز جو لے کے جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ان کو 20 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ کیا بات کریں گے۔ اور دوسری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ لے کے جا رہے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے زیادہ، ان کی اپنی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس مختصر سی بات کر لیں اور نام ہی بتا دیں بس پروڈکٹ کا کہ سر وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یا میں ریمائنڈ کروانے آیا تھا آپ کو، اس لیے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے خدا نخواستہ سوال کر دیا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم چلیں اس سچویشن کی بات نہیں کرتے، ہم اس سچویشنز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ باقاعدہ سوال جواب ہوتے ہیں، انفارمیشن مانگی جاتی ہے، انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، ہم اس سچویشن کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جتنی بھی ریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیجئے، اور اس بات کو پھر آپ اس گفتگو میں، اب یہ ڈیٹیل کیسے دے سکیں گے؟ گو بیک ٹو مائی، جو میں نے پہلے بات کی تھی، آرگنائز یور تھاٹس کی۔ اگر آپ کی تھاٹس آرگنائزڈ ہیں تو پھر آپ ایک پرٹیکولر طریقہ کار سے اور ایک پرٹیکولر ترتیب سے آپ پھر انفارمیشن دے سکیں گے، ورنہ کبھی آپ ادھر کو نکل جائیں گے، کبھی ادھر کو نکل جائیں گے، کبھی کہیں اور کو نکل جائیں گے، اور ان دی اینڈ آپ کا سننے والا، اس کی بات سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ نے کیا کہا، کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ پھر اس کو اگر تو اس کا بہت شدید انٹرسٹ ہے تو اس کو کئی کلیریفائنگ کویسچنز کرنا پڑیں گے آپ سے، پھر آپ سے پوچھے گا کہ اچھا یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، وہ آپ کو گھیر گھار کے کسی ترتیب میں لانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اس کا انٹرسٹ اتنا شدید نہیں ہے تو، یا اور بھی آپشنز اویلیبل ہیں، تو پھر وہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا، ہوں ہاں کر کے، اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، کریں گے پھر، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کی صرف سیلنگ میں نہیں ہے، یہ آپ کی آفس سیٹنگز میں بھی ہے۔ آپ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کچھ چاہتے ہیں، کوئی آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل، یا آپ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اپنا کوئی نیا آئیڈیا ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا بڑا زبردست ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ جائیے ان سے ٹائم لیں باقاعدہ۔ اگر خاص طور پہ کوئی اس طرح کی بات ہے تو پھر بہتر ہوتا ہے دیٹ یو جسٹ ڈونٹ ڈراپ ان، بلکہ آپ ان سے ریکویسٹ کر کے پوچھ لیجئے کہ جی میں ذرا ایک نیا آئیڈیا پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے چند منٹ آپ کے چاہیے، اور چند منٹ ٹھیک بتائیے گا، یہ مت کہیے کہ مجھے 2 منٹ چاہیے اور پھر 15 منٹ لینے کی کوشش کریں، یہ بھی نہایت نامناسب بات ہے۔ اگر آپ کا آئیڈیا 5 منٹ کا لے گا تو 5 منٹ کی بات کیجئے، اور اس 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لیجئے۔ اب وہ اس سے اگلی بات ہے کہ اگر آپ کے سینئر، آپ کا باس جو ہے، اس کو بہت اس میں کوئی اور دلچسپی آ جاتی ہے، اس کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کئی اور ڈائمنشنز آ جاتی ہیں، اور وہ بات کو بہت زیادہ لمبا کر لیتا ہے، تو وہ اس کی چوائس ہے، اس میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اٹس اے گڈ تھنگ، بہت اچھی ڈسکشن ہو جائے گی۔ سو
اپنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی تھاٹس کو آرگنائز کر کے جائیں گے اور ترتیب سے بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی، سمجھی جائے گی اور موسٹ لائکلی گرانٹ بھی کر دی جائے گی۔ اور اگر گرانٹ نہیں بھی کی جائے گی تو آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کی جائے گی کہ یہ آئیڈیا ابھی کیوں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ آئیڈیا ریجیکٹ نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ گفتگو ہوگی کہ اس وقت شاید ٹائم مناسب نہیں ہے، حالات مناسب، وٹ ایور، کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، یہ اس وقت ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو ضروری ہے، جو میں نے بات جہاں سے شروع کی ہے، کہ اپنے جو آپ کے جو ریلیونٹ ڈیٹیل ہے وہ آپ کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بڑا مشکل کام ہے، بہت تفصیلی کام ہے، اور تو پھر آپ کے پاس 2-4 کاغذ ہونے چاہیے جن کے اوپر ڈیٹیلز ہوں، جو آپ دکھا سکیں کہ جی یہ اس طرح سے ہے اور یہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک فارمل پریزنٹیشن نہیں بھی کر رہے تو بھی 1-on-1 میں بھی آپ کے پاس 2-4 کاغذ لے جانے چاہیے آپ کو بات کرنے کے لیے۔ تو آرگنائز تھاٹس ود پراپر انفارمیشن اینڈ اے پراپر سیکوینس، اس کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو آپ کی گفتگو بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور آپ جو اس سے امپیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ موسٹ آف دی ٹائم آپ کو مل جائے گا۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، وہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے، فرض کیجئے آپ کے پاس سارا کچھ اویلیبل ہے، یور باس ہیز اے بیڈ ڈے فار ایگزامپل فار اینی ریزن اینڈ ہی جسٹ کی ناٹ کانسنٹریٹ اینڈ ہی جسٹ برشز یو اسائڈ، ٹھیک؟ تو پھر آپ پھر بھی میری رائے یہ ہے کہ آپ ڈسہارٹ نہ ہوں، واپس آ جائیں ادھر سے، اور پھر 2-4 دن کے بعد پھر کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور عین ممکن ہے کہ اس دن اٹ از اے گڈ ڈے تو آپ کی بات ذرا زیادہ توجہ سے سنی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔